اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود آیت نمبر 45 اور 46 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نوح علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کر رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دعوت دی، اسلام کی، توحید کی۔ بیٹے نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا عذاب پانی کی شکل میں آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو فرمایا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں میں سے نہ بنو۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آج اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور پھر پانی کی ایک موج نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ بیٹا باپ کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا گیا۔ اب نوح علیہ السلام اپنے رب سے درخواست کر رہے ہیں، رب ان ابنی من اہلی، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ وان وعدک الحق، تیرا وعدہ سچا ہے۔ وانت احکم الحاکمین، اور تو سب سے بڑا حاکم۔ اللہ فرماتا ہے انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، تیرے نسبی اولاد تو ہے لیکن تیری دعوت کو اس نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، تجھ پر ایمان نہیں لایا، اللہ کی وحدانیت پر، آپ کی رسالت پر، یوم حساب پر ایمان نہیں لایا، تجھے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، کیونکہ اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ باپ اگر پیغمبر ہے، بیٹا باپ کی دعوت کو نہیں مانتا تو وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ بیٹا اگر پیغمبر ہے، باپ اگر بیٹے کی رسالت کو نہیں مانتا، توحید کو نہیں مانتا، یوم حساب کو نہیں مانتا، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ اسلام کے اندر باپ اور بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں اگر وہ اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں۔ اسلام کی دولت سے مالا مال ہیں تو پھر ان کے اندر وہ رشتہ اخوت کا، اسلام کا موجود ہے۔ اگر بیٹا کافر ہے، باپ مومن ہے، تو مومن باپ اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکتا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے نوح انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال غیر صالح۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا علم تجھے نہیں ہے اس کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرو۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ تو نوح علیہ السلام اللہ سے درخواست کرتے ہیں، اے میرے رب اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں۔ قرآن کا واضح بیان ہمیں گائیڈ لائن دے رہا ہے کہ اسلام کی آغوش میں آ جاؤ تو فلاح پا جاؤ گے، اور اگر اسلام کی آغوش سے باہر نکلو گے تو جہنم کی آگ میں جاؤ گے۔ یہ واقعہ بیان فرما کر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہا ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف فحش کر رہے ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہ آپ نوح علیہ السلام کے بارے میں اور اس کی قوم کے بارے میں اس سے پہلے جانتے تھے، نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ فاصبر، آپ صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت پیش کرتے چلے جائیے۔ ان العاقبۃ للمتقین، انجام کار متقین کے لیے ہے۔ اللہ سے دعا تعالیٰ ہمیں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیرو بننے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو تقویٰ سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک، کفر، نفاق اور فسق سے اپنی پناہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب